الرحیم۔ ابلیس کی مجلس شورا یہ علامہ اقبال کی نظم ہے، 1936 میں لکھی گئی، سن 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خیال کے مطابق علامہ اقبال کا امت مسلمہ کے نام آخری پیغام یہی نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ابلیس کے پرسپیکٹو میں بڑی زبردست باتیں جو ہیں اس کی زبان سے کہلوا کر امت مسلمہ کو سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ جس طرح کسی بھی ادارے کی مجلس شورا کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں جو بھی ادارے کا سربراہ ہے یا میٹنگ کو چیئر کرنے والا ہے، وہ پہلے گفتگو اوپن کرتا ہے، اس کے بعد پھر ایک سرکل جو ہے باقی اس کے مشیروں کا، وہ سب اپنی رائے دیتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سب اچھا بتاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسائل ہیں، لیکن سر جب تک آپ کا وجود مسعود ہمارے سر پہ موجود ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یو کین ہینڈل آل دا ایشوز، بس آپ کی انسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جو نمبر 1 پہ ہے دائیں پہلا مشیر، وہ دائیں طرف بیٹھا، وہ سیکریٹری ہے جس نے رپورٹ پیش کرنی ہے، اینول رپورٹ، اور سیکریٹری کی اینول رپورٹ ہمیشہ سب اچھا ہوتی ہے۔ اور جو آخر میں 5واں مشیر ہے وہ گویا وائس پریزیڈنٹ ہے، کہ جو صدر مجلس سے کہے گا کہ جی بس مسائل تو ہیں، پرابلمز تو ہیں، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ پہلا جو اوپننگ جو بند ہے وہ ابلیس کی تقریر ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں، اس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگوں۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ سب اچھا رپورٹ دیتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یعنی ان پرنسپل جو غلامی ہے، قید کسی پرندے کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال جو ہے وہ غلامی کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اور غلام جو ہے اس کا غلامی پر قانع ہو جانا، مطمئن ہو جانا، اس کو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی وہ قرار دیتے ہیں، اور بہت تشویش ہوتی ہے انہیں اس بات پر۔ اب کہاں لکھ کے بیٹھے تھے علامہ اقبال، یہ ذہن میں رہے، علامہ اقبال کہاں رہتے تھے؟ لاہور میں تھے، اور تھے کون؟ ایک ہندوستانی مسلمان تھے، اور ہندوستانی مسلمان کیا تھا؟ انگریز کا غلام تھا۔ تو انہیں اس بات پر بڑا افسوس تھا کہ مسلمان جو ہے وہ انگریز کی غلامی پر بڑا خوش ہے۔ اور آج بھی ہمارے بزرگ جو ہیں جنہوں نے انگریز کا دور دیکھا ہے، وہ انگریز کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واہ جی واہ، انگریز کا کیا دور ہے، بڑے پکے کام کیتے ہیں انگریز نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں وہ خوئے غلامی جو ہے وہ اس کی عادی ہو گئے ہیں۔ تو وہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے کہ ابلیسی محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز کو بھی علامہ اقبال سپلٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جو نماز سکھائی ہے، اس میں جہاں اللہ کے سامنے سجدہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے وقار سے کھڑا ہونا بھی ہے۔ لیکن جب مومن غلامی کا خوگر ہو جاتا ہے تو وہ صرف سجدہ ہی کرتا ہے، وہ قیام کرتا ہی نہیں۔
بظاہر تو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے کا مزہ ہی اسے ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف سجدے ہی کا مزہ لیتا ہے۔ پھر سنے اس شعر کو، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں۔ اصل میں کیا ہے، آزادی جو ہے ایک مسلمان کو غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی کی پریفرنس ہونی چاہیے، ہے نا۔ اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام خود کیا ہے، اللہ کی بندگی غلامی، اب اس میں ایک نقطہ نکال رہے ہیں یہ کہ اللہ کی غلامی میں تو سجدہ بھی تھا، قیام بھی تھا، لیکن انہیں صرف انہیں غلامی میں صرف سجدہ ہی نظر آ رہا ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یعنی ہندوستانی قوم میں آزادی حاصل کرنے کی خواہش بھی ختم ہو گئی، اس پر اصل میں افسوس کر رہے ہیں وہ کہ آرزو بھی ختم ہو گئی، نہ آزادی ملے، آزادی کی آرزو تو ہو، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں۔ اچھا یہ کیا پہلا مشیر اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے اصل میں یہ کہ دیکھو ہم نے کیسا جادو چلایا ہے کہ مسلمان قوم میں آزادی کی خواہش بھی ختم کر دیا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اور یہ تاریخ انبیاء میں ایک اور جگہ پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، بھلا کہاں؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی شروع کر دی تھی انہوں نے کہ مرواتا نا چنگے پہلے بیٹھے ہیں، روٹی تو لب رہی سی نا، بالکل وہی چیز ہے کہ آزادی کی نعمت، ظاہر ہے آزادی کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے، جب بھی whenever you want to achieve you have to lose something۔ لیکن وہ قوم کہ جو آزادی کی اس نعمت کی جو خواہش ہے اس سے بھی محروم ہو جائے تو اس سے زیادہ قابل ترس اور کوئی قابل رحم اور کوئی قوم نہیں ہے۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج، یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اور اگر آپ جو ہمارے مدارس میں، دینی مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی کی، ان کتابوں کے پیش لفظ پڑھیں ریفرنس، اس میں اس وقت کے بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی۔ یہ مولوی کی بات میں نے بتا دی نا۔ اور صوفیہ کا کیا حال ہے، یعنی ایک وہ صوفی تھے کہ جن کے ہاتھ پر ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے، اور ایک صوفی ہیں یعنی انگریز کی آخری دور کے، یعنی بلکہ آخری کیا، اس سے پہلے سارا جو انگریز کا دور ہے، کہ یہ جو ہمارا سارا جنوبی پنجاب اور سندھ ہے، اس میں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں یہ کون ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یعنی اصل میں یہ پیر تھے۔ اکثر جو یہ جنوبی جاگیروں والے جو ہیں نا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے جو باغی تھے ان کو پکڑنے میں مدد کی تھی۔ یعنی ایک جو یونٹ تھی جس نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، 1857 میں جنہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی اور انگریز کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور کچھ فوجی جو ہے وہ بھاگے تھے، اور یہ جن علاقوں میں سے گزر رہے تھے وہاں کے پیروں نے اصل میں ان کو پکڑوا کے جو دیا تھا انگریز کو، تو ان کو یہ جاگیریں ملی ہوئی۔ تو صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اب بھی اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ کیا ہے، یعنی دو پیرلل مسلمانوں کی موومنٹس چل رہی ہیں۔ ایک ہے وہ مسلمان کے جو ایکٹیوسٹ مسلم ہے، ریڈیکل اسلام کو ماننے والا، اللہ کے دین کا غلبہ،
اور اس کی تقریر میں، تحریر میں، اس کے عمل میں اس نظام کے خلاف بغاوت ہے، اور اس کے پیرلل دوسرا چل رہا ہے۔ وہ دوسرا کون سا ہے؟ حالات کے ساتھ سازگاری، اور سارا کا سارا زور کس پر؟ عبادات پر۔ دیکھو اب اس شعر کو پڑھیں، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، اور جو وقت گزر رہا ہے دونوں میں تیزی آ رہی ہے، جو ریڈیکل اسلام ہے اس میں بھی تیزی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا اسلام ہے پیسو اسلام، اس میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ یعنی آج سے 40 سال پہلے حج اور عمرے کا وہ ٹرینڈ آپ کو نہیں ملتا تھا، بہت تیزی آ گئی۔ یعنی پہلے حج جو تھا وہ بہرحال ایک دنیا کا بہت بڑا ایونٹ تھا، پھر کرتے کرتے کیا ہوا کہ حج کے پیرلل ایونٹ بن گیا رمضان کا عمرہ، اور اب کرتے کرتے کیا ہوا، پھر اس کے بعد ربیع الاول کا عمرہ شروع ہو گیا، بڑی ایک بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس میں عمرہ، اب سارا سال ہی ایونٹ ہی، اور سارا جو جتنا بھی مذہبی زور جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس سارے جذبے کو وہاں ایگزاسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا آخری پیغام ڈاکٹر صاحب نے یوں ہی نہیں کہا اس کو کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا۔ اب اصل میں سوال آتا ہے نا یار، اسلام تو ہن تک یہ بہت فرق پہ گیا، اگے تو لوکی او بڈھے ہو کے حج کرتے ہونے سن، ہم تو ماشاءاللہ جوان بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ علامہ اقبال اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے انعام، کس کی نوبیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد میں اس دور، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا فتویٰ تھا کہ اب حرام ہے جہاد، دوستو یہاں پہ اب جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب جہاد کرنا جو ہے وہ حرام ہے انگریز کے خلاف۔ تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، خود ہو کے رہ گئی مومن کے تیغ بے نعام، جس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ اب یہ پہلا جو سیکریٹری تھا ان کی شورا کا، اس نے رپورٹ پیش کی، دوسرا مشیر اب یہ الیکٹڈ ممبر ہے، اب الیکٹڈ ممبر اس پر تنقید کرتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، سلطانی جمہور، جمہور کی بادشاہی، ڈیموکریسی، ہماری جگہ آبادیاں گلا، وہ کہہ رہا ہے ملوکیت کے سب بندے ہیں۔ اب یہ اصل میں دوسرا مشیر کہتا ہے کہ ملوکیت تو ختم ہو گئی، اب تو دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے دادا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اب پہلا مشیر ریبٹل دیتا اس کو، یعنی اس کے بعد کا جواب دیتا ہے، یہ جواب بھی پڑھنے والا ہے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جہاں بینی ورلڈ ویو، ورلڈ آبزرویشن، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطرہ۔ جمہوریت جو ہے یہ بادشاہت ہی کی ایک مینیفیسٹیشن، اسی کا ایک نیا ظہور ہے کہ بادشاہت نے بہروپ دھار لیا ہے کس کا؟ جمہوریت کا۔ اصل میں جمہوریت ہے، مجھے یہ اشعار بہت پسند ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، خود نگر اپنی ذات پر نظر رکھنے والا، خود شناس اپنے آپ کو پہچاننے والا۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے۔ شہر یاری سیوکس، یاد ہے مضمون کا تھا شہریت، اب اس کا نام پولیٹیکل سائنس ہوا ہے، پہلے اس کا نام کیا تھا جب ہم پڑھتے تھے؟ سیوکس، اور اردو میں کیا تھا؟ شہریت۔ اسی سے یہ دیکھیے شہر یاری، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ میر مینز پریزیڈنٹ اور سلطان مینز بادشاہ،
کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، اور پولیٹیکل سائنس کا تمہیں کیا پتا؟ اوپر بیٹھا ہوا خواہ بادشاہ ہو، خواہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو، پارلیمنٹ ہو، یا پرویز کا دربار ہو، مرکز مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ اب پارلیمنٹ جو ہے، ویسے تو سال بھر اس کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیشن کون سا ہوتا ہے؟ بجٹ۔ ٹیکس کہاں لگانا ہے، لگان کہاں سے وصول کرنا ہے، ریونیو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، یہی موضوع ہوتا ہے غیر کی کھیتی، دوسروں پہ ٹیکس، یعنی محنت کوئی اور کرے اور ٹیکس یہ وصول کریں۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں؟ مغرب کا جمہوری نظام۔ تم نے کیا دیکھا نہیں؟ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں؟ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ تیسرا مشیر، وہ کہتا اچھا چلو مان لی تیری گل۔ تیسرا مشیر کہتا ہے چلو مان لی تیری گل، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، تیرے منہ کی شکر منیا کہ ڈیموکریسی جڑی ہے یہ بادشاہ دا ہی ایک نواں انداز ہے، لیکن اللہ کرے کہ اس طرح ہوئے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ یہ کارل مارکس ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ پہلے مشیر نے جواب دیا نا دوسرے مشیر کو کہ جو ڈیموکریسی آئی ہے یہ اصل میں صرف سلطانی بادشاہت ہی کا ایک نیا روپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کیسا ہو، لیکن اب نئے ایشو کی طرف جا رہا ہے، یعنی بجائے اسی بات پر بحث کرتے رہیں کہ چلو منیا وہ ہے، لیکن روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ کلیم بے تجلی، یعنی کارل مارکس کو علامہ اقبال نے جو یہاں پر یعنی تعریف کیا اس کی وہ پڑھنے والی ہے۔ وہ کلیم بے تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی تجلی بھی اس میں نہیں ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے کوئی معجزات بھی وہ نہیں دکھا رہا، لیکن ایک بات اس کی نبیوں سے ملتی ہے کہ نبی بھی بغل میں کتاب لے کر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ تورات لائے، حضرت عیسیٰ انجیل لائے، یہ بھی بغل میں ایک کتاب لیے ہوا آیا ہے، داس کیپیٹال اس کی کتاب جو تھی اس کی طرف اشارہ ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ نگاہ پردہ سوز ایسی نگاہ جو چھپی چیزوں کو بھی پوری طرح دیکھ لے، یعنی اس نے جو تجزیے کیے کارل مارکس کے اندر، اور جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا جو اس نے نقشہ کھینچا، ایک تھیسیس اینٹی تھیسیس، وہ سب کچھ جو اس نے لکھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد۔ اب طبیعت کا فساد شیطنک پوائنٹ آف ویو سے، شیطان نے جو یعنی سیٹ اپ بنایا تھا وہ کیا تھا، وہ جو پہلے نمبر پہ آیا تھا نا کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی غربت پر قانع ہو گیا، وہ کہتا ہے تقدیر کا یہی فیصلہ ہے کہ میں غریب ہی رہوں، اور جو منعم ہے اس کو ہم نے سرمایہ داری کا جنون دیا ہے۔ تو اب یہاں کیا اس نے کیا کیا،
یعنی وہ جو غریب آدمی جو قناعت کر گیا تھا غربت پر، اس کو اس نے اتنی طاقت دے دی اور اتنا جوش و خروش دے دیا کہ اس نے اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے یعنی مزدور نے اپنے مل اونر اور کسان نے اپنے جاگیردار کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ ہوا نا؟ یعنی چائنا کے اندر کھیت کے کھیت جو تھے وہ کمیونسٹ موومنٹ نے جلا دیے، جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ یعنی ہمارا جاگیردار جو ہے اس کا کتنا روب ہوتا ہے۔ یہ چنوٹ کے حلقے میں یہ قیصر احمد شیخ جو ہیں بڑی خدمت کیا لوگوں کے اپنے اس علاقے کے اندر، موبائل میڈیکل یونٹ، فری میڈیسن اور ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہی ہے وہاں پر، سب اس سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ کہتے کیا ہے کہ ساڈا رواں تن دعائیں ہے، یعنی وہ مزارے جو ہے ان سے کیا کہتے ہیں کہ ساڈا رواں ہماری ایک جو بال ہے ہمارا وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، پر ووٹ تنوں سے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ووٹ دیا تو پھر ہماری بیٹیوں، ہماری بیویوں، ہماری ماؤں تک کی عزت محفوظ نہیں، تو جاگیردار جو ہے اٹھا کے لے جائے گا۔ لیکن جاگیردار کو اتنی جرت دینا، بھٹو نے یہی کیا تھا نا ایک دفعہ، ایک پہلے حلے میں سن 70 کے الیکشن میں وہ ہو گیا نا، جاگیرداروں کو اندازہ نہیں ہوا پہلے کہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے لائٹلی لیا، لیکن ایک رو چلی روٹی کپڑا اور مکان، اور اس میں آ کر یعنی پیپلز پارٹی کو اتنی واسٹ میجورٹی میں ووٹ مل گئے جو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد اگلا الیکشن تو 88 والا تھا، 88 کا تھا، اس کا تھا 77 کا الیکشن، یعنی 77 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ اب جاگیردار کو چھوڑ کر کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ ایون یعنی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی سیدھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب جو یعنی سیاستدان آدمی تھا اس نے خود جو ہے ایک تو خود اپنی جو فیوڈل سکیم تھی اس نے نہیں اتاری، اندر سے جاگیرداری نکلا وہ خود، اور پھر اب ٹکٹ خود انہوں نے جاگیرداروں کو دے دیا۔ یعنی وہ جو کلپ اتنی محفوظ تھی کہ ایک دفعہ وہ ہو بھی گئی حرکت تو اس کے بعد جو ایسے سبق سکھائے ہوں گے انہوں نے جاگیرداروں نے پھر اپنے مزاروں کو کہ پھر دوبارہ کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو ووٹ دے۔ تو یہ بڑی جرت کی بات تھی کہ کمیونسٹ جو انقلاب تھا اس میں جو غریب تھے اور جو حاری تھے اور جو مل کے مزدور تھے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی، وہ اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، یعنی کھیتوں کے کھیت جلا دیے اور ملیں جلا دی، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب چوتھا مشیر وہ کہتا ہے اس کو توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ یہ سیزر جو ہے آل سیزر، یہ جولیس سیزر کی اولاد جو کہ قدیم روم کا فرما روا تھا، مراد اطالیہ کے لوگ جو اس کی عظمت کے وارث ہیں، یعنی اثر نو روم کے اندر دوبارہ بادشاہت آ گئی اور میسلونی نے آ کر بادشاہت بھی قائم کی اور لیڈر بھی بن گیا دوبارہ ان کا پاپولر لیڈر، یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود پاپولر لیڈر ہے۔ وہ کیا تھا؟ یعنی ڈیموکریسی کا اثر ختم کرنے کا ہم نے کیا طریقہ بنایا، دیکھ لو۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چو صنوبر گاہ نالد چو رباب۔ کہ جو میسلونی تھا وہ اتنا بڑا لیڈر تھا، اس کی اتنی یعنی قوت تھی اس کی تقریر کی کہ منٹوں میں وہ اپنی آڈینس کو رلا لیتا تھا اور منٹوں میں ہنسا دیتا تھا، اتنی اس کو اپنے آڈینس کے اوپر کنٹرول حاصل تھا۔ تیسرا مشیر اس کو پلٹ کے پھر جواب دیتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے نقاب۔ یعنی اب ہوتا کیا ہے یہاں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سین کہ یہ جو جاگیردار ہیں آج کی اس سیاست میں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بظاہر بٹ جاتے ہیں،
چچا ایک طرف بھتیجا دوسری طرف، ایک بھائی ایک طرف دوسرا بھائی دوسری طرف، یعنی چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا، یعنی پیپلز پارٹی جت جاوے تاں بھی جاگیردار ہوئی رہنے ہوتے، چاچا آ جائے گا، یہ مسلم لیگ نون جت جاوے تو بھتیجا آ جائے گا۔ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، باقی ان کی ساری تقریبات بھی اکٹھی، موت فوت بھی اکٹھی، لیکن اسٹیج تک لوگ کسی گالیاں کٹی جان گے، ٹھیک ہے نا۔ اے تیرے سوز نفس سے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، یعنی اب یہ پانچواں مشیر جو ہے یہ آپس میں گفتگو نہیں کرتا، یہ ابلیس کو مخاطب کر رہا ہے، ابلیس صاحب کو مکھن شکل لگاتا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، کہ بس آپ ہی کے وجود مسعود سے دنیا جو ہے اس کا وجود ہے، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، یعنی جب چاہے آپ جو ہیں وہ یو پلے ود دا ورلڈ۔ اور یہ سارے اب نوٹ کر لیں کہ جو بادشاہت تھی پہلی وہ بھی ابلیس کی بنائی ہوئی، ڈیموکریسی بھی ابلیس کی ایجاد کردہ، کمیونزم بھی ابلیس کا ایجاد کردہ، اس کا توڑ بھی ابلیس کا ایجاد کردہ۔ اب اس کی روشنی میں آپ پڑھیں، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ ابلۂ جنت کون ہے؟ جنت کا سیدھا سیدھا بھولا مراد کون ہے؟ انسان۔ آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں۔ معاذ اللہ، ابلیس کی زبان سے یہ بات اب چل گئی نا، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ معاذ اللہ، کیوں؟ اب دیکھیں نا، بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی دین کا کام، یعنی کسی آدمی کو دین کے راستے پر لانا ہو بڑا مشکل کام ہے، لیکن کسی آدمی کو گمراہ کرنا ہو کتنا آسان کام ہے۔ اب دین کی طرف لانا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے، تو معلوم ایسا ہی ہوتا ہے بظاہر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی نیچر کا، اس کی سائیکالوجی کا اتنا ماہر نہیں ہے، اس لیے کہ جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس پر آپ عمل کرنے تو ہارڈلی دین کی طرف لوگ آتے ہیں لیکن آپ میوزک فنکشن جو ہے وہ شہر میں کریں تو اشتہار دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سینہ گزر سے پہنچ جائے گا اور وہاں پر 10,000 آدمی اکٹھے ہو سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ تو تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ معاذ اللہ، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگون و شرمسار، سر جھکائے ہوئے، شرمسار اور شرمندہ۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام، صاحب تمام، یعنی ہماری جو فرنگ ہے، فرنگ سے مراد ہے وائٹ، یاد رکھیں ان کی اصطلاح ہے فرنگی وائٹ، یعنی ساری جو وائٹ ریسز ہے، ویسٹ کہہ لیں آج کا، کہ یہ ویسٹ جو ہے یہ بڑا مکار ہے دنیا میں، اس کی حکمرانی آج چل رہی ہے نا، لیکن اب اس وقت علامہ اقبال ایک خاص بات کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ سب ڈرامے جو ہیں یہ تیرے رچائے ہوئے ہیں، بادشاہت بھی تیرا ڈرامہ تھا، ڈیموکریسی بھی تیرا ڈرامہ، مارکسزم بھی تیرا ڈرامہ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا ڈرامہ فلاپ ہونے والا ہے۔ کیسے؟ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، اب مجھے ان کی سیاست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز۔ وہی کارل مارکس، حکیم مصدق تھے یونان کے ایک بہت بڑے فلسفی، جنہوں نے کمیونزم سے بالکل ملتے جلتے نظریات پیش کیے تھے اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا، پھر وہاں سے وہ ایران آ گئے، ایران میں آ کر پھر باقاعدہ انہیں پھانسی دے دی گئی تھی، تو یہ حکیم مصدق ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہے کمیونزم کو مصدقیت کہتے ہیں
وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، بروز مین ظہور، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، قبا کہتے ہیں نا گاؤن کو، زاغ دشتی ہو رہا ہے، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرب۔ زاغ دشتی کیا ہے؟ جنگل کا کوا، جنگلی کوا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو شاہین، باز کی ایک قسم، اس کے برابر سمجھ رہا ہے۔ کیسے؟ آگے وضاحت آئے گی۔ کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر، یعنی مصداقیت کو کہہ رہے ہیں نا یہ زاغ دشتی، کہ اصل میں شاہین ہے نہیں لیکن شاہین بن گیا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ ہم تو سمجھے تھے کہ کمیونزم ایویں ہی ہے، لیکن ایویں شیویں نہیں نکلا، یہ تو چھا گیا۔ آپ نوٹ کریں کہ روس سے شروع ہوا، نیچے چائنا، اور پھر پورا ایسٹرن یورپ جو ہے وہ کس میں آ گیا؟ کمیونزم کے زیر نگی آ گیا۔ سن 36 میں نظم لکھی گئی ہے، ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں آپ۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج، فتنہ فردا کل کا فتنہ، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، یعنی پورا یورپ جو ہے وہ کانپ رہا ہے، آیا کمیونزم، آیا کمیونزم، آیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا آج تک بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو آزادی کے علمبردار کہتے ہیں، ان ملکوں میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی تھی، آج بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کمیونزم سے ڈرتے ہیں۔ میرے آقا، اب ابلیس اسے کہہ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، وہ جہاں زیر نیچے زبر ہو اپ سائڈ ڈاؤن، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب ابلیس اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسمانیں تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، اقوام یورپ کا لہو گرمایا اور پھر اس کو ختم کر دیا۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک پھوک، میں ایک پھوک مارا گا تو سب میرے سامنے سجدے گر پڑیں گے۔ کار گہے، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ بھی، کار گہے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، کار گہے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، یہ شیشے کانچ کے برتن نہیں ہیں یہ، ہاں، کار کہے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مصدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، یعنی ہم نے جو غریب امیر جاگیردار اور حاجی کے درمیان جو نفرت رکھی ہوئی ہے، یہ کمیونزم کی اس موومنٹ سے یہ رفو نہیں ہوں گے، یہ ان کے درمیان جو نفرت ہے وہ اندر ہے، اب بھی ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، بھوکے ننگے، یہ تو بھوک کے مارے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ نظریاتی طور پر کمیونسٹ نہیں ہے، میں ان کو ایک ہڈی ڈالوں گا تو یہ فوراً میرے پیچھے لگ جائیں گے، اور دیکھیں چٹکی میں روز کو ختم کیا کہ نہیں کیا، یعنی ایسا نظام دنیا میں وہ بینکاری کا رائج کیا، اور روس کے اندر بریڈ نایاب کر دی،